مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بڑا درخشندہ باب ہے سانح کربلا۔ سانح کربلا 10 محرم 680 عیسوی 9 یا 10 اکتوبر کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں پر یزید کی بھیجی گئی 40,000 سے زائد فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے 72 ساتھی تھے، جن میں 18 اہل بیت کے اراکین بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت کے بچے اور خواتین بھی ان میں شامل تھیں۔ حضرت حسن جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی تھے نے امیر معاویہ جو کہ یزید کا باپ تھا اس سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات سے شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو کہ ایک امیر اور خلیفہ کا ہوتا ہے، جو کہ شریعت نے مقرر کر رکھا ہوا تھا۔ یزید سیر و شکار اور شراب و شباب جیسے مشاغل پسند کرتا تھا، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاجر اور فاسق کو حکمران تسلیم کرنا امام علی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تحت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے بیعت طلب کی، حضرت امام حسین کی بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے امام حسین کو مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو اہل کوفہ کی طرف سے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کر سکے، لیکن اہل کوفہ نے امام علی مقام سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ امام حسین کا اہل کوفہ نے ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی گئی فوج نے کربلا میں نواسہ رسول امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعہ کی خبر اللہ کے حضور نے پہلے سے ہی کر دی تھی، چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی لا کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اور جب امام علی مقام کو جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی، یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کربلا کے واقعے میں حضرت ام سلمہ زندہ تھی اور انہوں نے دیکھا کہ جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی سرخ اور مایا بن چکی تھی۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑا افسوسناک حادثہ تھا، کیونکہ جس حاکمیت کی بنیاد نبی پاک اور خلفاء راشدین نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر رکھی تھی، وہ حاکمیت یزید شخصی حاکمیت کی بنیاد پر استعمال کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اور نواسہ رسول کو یہ کیسے تسلیم ہو سکتا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو پس پردہ ڈال کر شخصی حاکمیت پر حکومت قائم کی جائے؟ اسی وجہ سے یزید کی مخالفت پر حضرت امام حسین نے اپنا جسم شہادت کے لیے پیش کر دیا، مگر اس کی بیعت نہ کی۔
اسلامی تاریخ میں نواسہ رسول کی یہ قربانی ایک درخشندہ باب ہے، کیونکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہی حقیقت ہے کہ کربلا میں حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور رہتی دنیا تک اسلام زندہ رہے گا، کیونکہ اسلام کو زندگی بخشنے میں نواسہ رسول کا خون بھی شامل ہے۔ انہوں نے قربانی تو دے دی، اپنے ننھے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کی عورتوں کو قربان کر دیا، مگر اسلام پر، اسلامی حکومت پر، شریعت پر آنچ نہ آنے دی۔ اتنا افسوسناک واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ شہداء کربلا کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے، اور ان کی اس قربانیوں کو تا دم آخر زندہ رکھا جائے، اور مسلمان قوم کو حضرت امام حسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔